الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ اس کائنات میں ہونے والی ہر شے، ہر حال، ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنی گرفت میں رکھے ہوئے ہیں۔ انسان بھی اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی گرفت میں ہیں۔ پیدا کرنے والا خالق اور اس کو اپنی گرفت میں رکھنے والا مالک، یہ دونوں اللہ کی ذات ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان بناتا ہے، بنا کر ان پر گرفت نہیں رکھ سکتا، پھر وہ اس کی گرفت سے باہر ہے۔ اشیاء بنائی ہیں، جیسے بجلی کی چیزیں ہیں، بنا تو لی ہے، حالانکہ وہ اصل خالق نہیں ہے، لیکن کچھ تخلیق کر لیتا ہے، کچھ چیزیں بنا لیتا ہے، لیکن اس کی گرفت میں نہیں ہوتی۔ کہتا ہے 1 سال بس اس کی وارنٹی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا پتہ نہیں ہے۔ اس 1 سال میں خراب ہو گیا، وہ شے خراب ہو گئی، آپ لے کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ بجلی کی فلکچویشن آپ کے ہاں ایسی ہو۔ اللہ وہ خالق ہے جو خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا مالک ہے کہ لمحے بھر کو چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتی۔ لاکھوں کروڑوں سال پہلے جب سورج بنایا ہوگا، جیسے وہ سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، یہ اس کی ملکیت کی دلیل ہے، وہ اس کی ملک سے باہر نہیں ہے۔ ایسے ہی جتنے حالات آتے ہیں وہ اس کی گرفت میں ہیں، گرفت سے باہر نہیں ہے۔ نہ تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، قابو سے باہر ہو گئے، اور نہ وہ چیزیں آگے کسی کو ڈیلیگیٹ کر دی گئی، تفویض کر دی گئی، دے دی گئی کہ اب یہ تم چلاؤ۔ یہی دو چیزیں ہیں جن سے آدمی گمراہ ہوا۔ کہ جی پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اب کے زمانے میں تو یوں ہونا چاہیے، نہ۔ جیسے پچھلے زمانے میں اللہ ساری چیزوں پر قابو رکھتا تھا، دسترس تھی، ویسے آج بھی اس کی ملکیت باقی ہے۔ اور جی وہ اللہ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فلاں فلاں کو یہ کام دے دیا، اب یہ کرتا ہے، حبل کرتا ہے، لات منات عزا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان گمراہ ہوا۔ لہذا اس کو خوب سمجھنا ہے کہ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے۔ حالات جیسے اوپر نیچے عدلتے بدلتے ہیں، یہ وہ کرتا ہے اس لیے کہ اس کی گرفت میں ہیں، بے قابو نہیں ہوئے ہیں۔
پر وہ کیوں کرتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عزیز، عزیز کا ایک معنی عزت، عزت دینے والا، اور عزیز کا دوسرا معنی قدرت والا، زبردست. اور قرآن کریم میں جہاں جہاں عزیز استعمال ہوا ہے عام طور پر قدرت اور زبردست کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، ارے وہ بڑا زبردست ہے، بڑی قدرت والا ہے. عزیز، وَهُوَ الْعَزِيزُ، بڑی قوت ہے اس کی، بڑی طاقت ہے اس کی، وہ بہت زبردست ہے. ہاں لیکن عزیز الحکیم، یہ زبردست جب حالات کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، کسی کے لیے اچھا کسی کے لیے برا خود اپنی مرضی سے کرتا ہے، عزیز ہے. اگر وہ کسی پر مصیبت لانا چاہے تو مصیبت کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اگر کسی پر وہ اچھے حالات لانا چاہے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کے اچھے حالات کو خراب حالات بدل نہیں سکتے. عزیز کی طرف سے، ایک زبردست کی طرف سے وہ حالات آئے. الحکیم، اور حکمت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کس پر کون سے حالات لانے چاہیے. وہ جو زبردست ہے وہ جب برے حالات لاتا ہے، وہ جب اچھے حالات لاتا ہے، جب وہ برے حالات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، وہ جب اچھے حالات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہ سب وہ اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے. اس سے زیادہ حکمت والا، کیونکہ ہم تو انسانوں کے لیے سمجھ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ سمجھ والا، اس سے کم سمجھ والا، اللہ کے لیے سمجھ تھوڑی استعمال ہو. اس سے زیادہ حکیم کوئی نہیں. حکیم یہاں بمانا طبیب کے نہیں، حکیم بمانا دانا کے، عقل مند کے. اللہ کو ہم عقل والا نہیں کہہ سکتے. اللہ کی حکمت ہے، حکمت. اللہ حکیم ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں. بعضوں کو اس لیے مال نہیں دیتے کہ اگر اس کو مال دے دیں گے تو یہ متکبر ہو جائے گا اور یہ اپنے قابو سے باہر ہو جائے گا اور فرعون کی طرح کرنے لگے گا. بعضوں کو غریب نہیں رکھتے، مال دے دیتے کہ اگر یہ زیادہ غربت میں گیا تو یہ میرا ہی منکر نہ ہو جاوے. اللہ اس کے ساتھ غربت کر کے اصل میں اس کے ساتھ رحمت کر رہے ہوتے. یہ ہے حکیم. یہ جتنے حالات آ رہے ہیں، ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، کوشش کرتے ہیں آج ختم ہو جائیے، کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ابتلا، آزمائش آتی ہے، تو یہ کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، جانتے ہیں کہ کس کو کس لیے مشکل میں ڈالنا ہے. انبیاء علیہ السلام، میں نے تذکرہ کیا سب سے پہلے جب یہ بات شروع کی تھی، انبیاء علیہ السلام کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، وہ مشکلات ان کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہیں. وہ مشکلات کیوں ہیں؟ وہ مشکلات ان کے لیے ایسے امتحان کے طور پر ہیں جس میں وہ پورے اترتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے میرا چناؤ صحیح کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی میں نے کئی مثالیں اس جمعے میں آپ کو دی تھی. جس آزمائش میں مبتلا کیا اس کو پورا کر دیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، سب سارے میں کامیاب ہو گئے. ایوب علیہ السلام کو کیسے آزمایا؟ مال گیا، صحت گئی، اولاد گئی، سب کچھ گیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم. تو بعضوں پر آزمائش آتی ہے ان کے امتحان کے لیے. پھر میں نے کہا پھر ہم عام مسلمان ہیں، ہمارے یہاں دو قسم کے معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مصیبت عذاب ہوتی ہے، وہ مصیبت عذاب ہوتی ہے. اب اس مصیبت کو بھیج کر کافروں کو عذاب دیا جاتا ہے. میں نے اس جمعے میں جس جمعے میں یہ بات کی اس میں آپ کو مثال دی تھی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. یہ قصے آپ کو بتائے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا ان کے اوپر جو کچھ ہوا. پھر اگلے جمعے میں نے یعنی گزشتہ جمعے میں آپ سے عرض کیا کہ بعض لوگوں کے لیے عذاب کی یہ شکل جو ہے وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. یہ مصیبت تو آپ کے اوپر بھیجی آپ کے گناہ کی وجہ سے، لیکن یہ حقیقتاً عذاب نہیں ہے، بلکہ اصل میں
آپ کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. جیسے میں نے کئی حدیثیں پچھلے دنوں کو آپ کو سنائی تھی جس میں یہ فرمایا کہ کوئی چیز جو ہمارے اوپر مصیبت کے طور پر آتی ہے اللہ پاک اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف فرما دیتے. اب آج ہم بتاتے ہیں اللہ کی رحمت کیسے ہے عذاب. پہلا تو یہ اس طرح رحمت بنتی ہے، اس کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ گزشتہ جمعے میں کر دیا تھا. مثلا ہم نے ایک حدیث سنائی اور آپ کو بتایا کہ جس وقت میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو کانٹا چبھ جائے یا اس سے زیادہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے. یہ کانٹا چبھنا سب سے چھوٹی مصیبت بتلائی، یعنی اشارہ کیا کہ چھوٹی مصیبت یا اس سے کوئی بڑی مصیبت آ جائے اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کفارہ بنا گناہوں کا. اور علماء نے لکھا ہے اگر وہ صبر کرے اور نیت کر لے اجر کی تو اللہ پاک اس کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں. یہ ہے وہ فائدہ کہ نیکوں کے لیے درجات کی بلندی ہے. اسی قسم کی مصیبت جو کافروں پر آئی ہوئی ہے اسی قسم کی مصیبت جو گناہگاروں پر آئی ہوئی ہے، لیکن یہ نیک آدمی پر جو آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ اس کے درجات کو بلند کیا جائے. ایک حدیث ذرا طویل ہے، اس میں اس طرح فرمایا کہ جب آدمی کے اوپر اللہ پاک کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، اس کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر، یہ تینوں طرف سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی نعمت کو سمجھتا ہے کہ اللہ تو نے بھیجی ہے یہ زحمت اور اللہ رحمت بھی تیری طرف سے زحمت بھی تیری طرف سے، وہ اس میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو وہ اصل میں فرمایا اللہ اس کے لیے کوئی بڑا مقام رکھتے ہیں کہ اس آدمی کو جنت میں یہ درجہ دینا ہے، لیکن یہ آدمی اپنی کمزوری سے وہ نیک اعمال اتنے نہیں کر پاتا کہ جنت کے اس درجے پر پہنچ سکے، تو اللہ اس کو مصیبت میں، جان کی، مال کی، اولاد کی مصیبت میں مبتلا کر کے اور پھر اس کو اس مصیبت کی وجہ سے وہ درجہ دے دیتے ہیں. یہ ہے رفع درجات. یہ آدمی کے لیے ہے تو ویسی ہی مصیبت ہے، ویسی ہی آزمائش جیسے گناہگار پر آئی ہوئی ہے، لیکن اس کی یہ آزمائش اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی. ایسے ہی دو اور معاملات ہوتے ہیں جن میں یہ مصیبت رحمت ہے. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی غفلت میں ہے، اچھا آدمی ہے، دل میں چاہت ہے نیکی کرنے کی، لیکن غفلت میں رہتا ہے. جب اس سے کوئی دین کی بات سمجھائے، جب وہ کوئی ایسا واقعہ، کسی کی قبر، کسی کی حشر کا بات کی بات سن لے، جب کسی کی موت کو دیکھ لے تو اندر سے ڈرتا ہے اللہ جی مجھے بھی اچھا کر دے. لیکن دنیا مزین ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر یہ لمحہ بھر بھی نہیں لگاتا اپنی اس بات کو بھولنے میں کہ میں نے تو ابھی جنازہ دفن کیا تھا، اور جنازہ دفن کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی نیک ہدایت دے دے، اللہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قبر کے اندر عذاب ہو. یہ سوچ رہا تھا، لیکن قبرستان سے باہر نکلا نہیں ہے اور اس کو فون آ گیا اور وہ اس کے اندر اسی سودی کاروبار میں مبتلا ہو گیا. ابھی وہ باہر نکلا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز یاد آ گئی اور پھر وہ اللہ تعالی سے غفلت میں پڑ گیا. تو ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العزت تھوڑی سی مصیبت پریشانی بھیج دیتے ہیں، اور وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ، جو میں نے آپ سامنے آیت تلاوت کی، مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہی ہے نا، ہم ان کو چکھاتے ہیں عذاب الادنا، قریب. دونوں مفسرین نے دونوں قسم کے ترجمے کیے کہ قریب کا عذاب یعنی زندگی میں، عذاب الادنا، ادنا تھوڑا عذاب اس زندگی میں، دون العذاب الاکبر، کون سے؟ وہ جو بعد میں آنے والا دوسرا عذاب ہے، عذاب الاکبر، جہنم کا عذاب، حشر کا عذاب. کیوں دیتے ہیں اس سے پہلے یہ تھوڑا عذاب؟ لعلہم یرجعون، کاش کہ یہ واپس آ جائے، میری طرف لوٹ جائے. یہ وہ آدمی ہے جو غفلت میں تھا اور جنازہ دیکھ کر اس کو تھوڑی دیر اثر ہوتا تھا. اب یہ آدمی مبتلا ہو گیا کسی بڑی بری بیماری میں اور یہ بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا. اب یہ آہستہ آہستہ سوچتے اللہ میں نے بڑے غلط اور بڑے گناہ کی. ایسے کئی کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے، بلکہ اپنے اعتبار سے بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کسی بڑی مصیبت میں آئے تو توبہ طائب ہونا شروع ہو گئے. تو غفلت سے نکالنے کے لیے بھی اللہ پاک عذاب بھیج دیتے ہیں. وہ رحمت کی شکل ہے، وہ عذاب نہیں ہے جو گناہگاروں کو اور کافروں کو دیا جاتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جو تھوڑی نیکی کا اثر اس کے دل میں ہے،
اس کو تھوڑا سا گڑبڑ کر کے اس کے اوپر تھوڑی سی مصیبت لا کر اس کو اس طرح متوجہ کیا جاتا ہے کہ واپس آ جاؤ. ففروا الی اللہ، تو جا رہے کہاں ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف جہاں تمہارے مسائل کا حل ہے. تو بعض اوقات مصیبتیں غفلت سے باہر لانے کا سبب بنتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جانے انجانے میں تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر ذرا سی جگہ کے معاملے پہ اونچ نیچ ہو جائے تو یہ سامنے والے سے اس طرح لڑتا ہے جیسے اسی کا حق تھا کہ یہاں پر بیٹھتا، کسی اور کا حق نہیں تھا. یہ آدمی بڑا دیندار ہے، لیکن ذرا سی اونچ نیچ معاملات میں ہو جائے تو اپنے خادموں کو اس طرح ڈانٹتا ہے جیسے یہ ان کا خالق اور مالک ہو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آدمی پر دنیا پھیلی پڑی ہو اور اس کو کسی طرف سے کوئی مسائل کا سامنا نہ ہو تو وہ خود بخود اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. اور یہ صرف دنیا داروں پر نہیں آتا، یہ معاملہ دینداروں پر بھی آتا ہے. آپ نے داڑھی رکھ لی، پہلے داڑھی نہیں تھی، اب آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے لگتے ہیں. آدمی 2 آدمی 3 آدمی آپ کو سلام کر کے آپ سے کہتے ہیں بھائی دعا کرنا. اس وقت میں شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے تو بھی کچھ ہو گیا ہے، دیکھ لوگ تجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، تجھے بھی تو بھی کسی مقام پر آ گیا ہے. اور اگر 2-4 آدمیوں نے ہاتھ چوم لیا اور 2 4 6 7 ہو گئے آگے پیچھے، تب تو یہ کہتا ہے شیطان اس کو کچھ تو ہے تجھ میں کہ لوگ تیری ساتھ چلتے ہیں، کچھ تو ہے کہ لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں. یہاں غرور کی شکل میں نہیں ہوتا، یہ غرور عجب کی شکل میں ہوتا ہے. ایک ہے تکبر، ایک ہے عجب. تکبر یہ کہ میں بڑا ہوں، میرے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حدیث میں آیا. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے. اور عجب کیا ہے؟ عجب یہ ہے کہ سارے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں یا بڑے بڑے مال والے لوگ ہیں، مگر میں بھی تو کچھ ہوں. یہ عجب ہے. اس کو عام زبان میں خود پسندی کہتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی حرام ہے، عجب بھی گناہ ہے. تو جب آدمی بیمار پڑتا ہے، جب آدمی کسی ایسے حال میں آتا ہے کہ نہ دائیں طرف رہا کوئی بائیں طرف رہا، پھر اس کا غرور ٹوٹتا ہے، پھر یہ عجب سے باہر آتا ہے. اس کے لیے بھی مصیبت پریشانی جو ہے وہ عذاب نہیں ہے، رحمت ہے، لیکن ہوتی ہی ویسی ہی ہے جیسے گناہ گاروں پر آتی. لہذا انجام کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ کس کے لیے یہ کیا ہے. اور آخری میں بات عرض کر دوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بعض لوگوں کے لیے مفہوم عرض کرو، بعض لوگوں کے لیے عذاب ہے اور بعض لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو شہادت کی موت مل رہی ہے. یہ جو کورونا گزرا یہ بھی ایسی شکل تھی. تو اللہ حکیم ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ لاکھوں پر عذاب بھیجے، لیکن ان میں سے بعضوں کے لیے وہ عذاب ہو، مصیبت تکلیف جہنم میں لے جانے والی ہو، اور کچھ کے لیے وہ آزمائش ہو، اور کچھ کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، کچھ کے لیے درجات کی بلندی بن جائے، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کے غفلت اور غرور سے باہر آنے کا سبب بن جائے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لیکن یہ سب ہمارے آپ کے سامنے ہے. نتیجہ ہم جیسا اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں، جیسا ہم اس کا رد عمل دیکھ رہے ہیں، جان لو کہ وہی اصل میں ہمارے لیے. جس نے توبہ کر لی اس کے لیے رحمت، جو غفلت سے باہر آ گیا رحمت، جو اس کے باوجود اس میں پھنسا رہا وہ عذاب ہے، جو اس کے باوجود اس میں ویسے ہی لگا رہا جیسے تھا. اس نے خیال ہی نہیں کیا کہ یہ عذاب میرے اوپر اللہ کی طرف سے آیا، اس نے کہا تو امریکہ کی طرف سے ایسا ہو گیا، یہ تو فلاں سیاستدان کی حرکت کی وجہ سے ہو گیا. یہ اللہ معاف فرمائے، یہ ہمارے اوپر عذاب ہے کہ ہم آئے ہوئے عذاب کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ سمجھیں، بلکہ مخلوق کی کسی سازش کا نتیجہ سمجھیں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے حالات کو بدلنے کی آج جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں. جو قوم اس پر آ جائے گی
وہ کامیاب، جو گروہ اس پر آ جائے گا وہ کامیاب، اور جو ایک اکیلا فرد اس پر آ جائے گا وہ کامیاب۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے میں یہ بتلاؤں کہ یہ کیسے کامیاب، ہم تو دیکھتے ہیں جو پریشانی جب آ جاتی ہے تو سب پر برابر ہوتی ہے، تو یہ کامیاب کیسے آپ بتا رہے ہیں؟ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو اگر زندگی رہی تو عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیں۔